अस्सलाम वालेकुम। मशहूर तरीन जहाज़ टाइटैनिक के वो पुरअसरार राज जो बेशतर लोग नहीं जानते। 107 साल कबल दुनिया की बहरी जहाज़ों की तारीख का एक मशहूर तरीन और बड़ा हादसा इस वक्त पेश आया जब 15 अप्रैल 1912 को रात के 2:20 पर टाइटैनिक नामी जहाज़ एक बर्फानी तोदे या आइसबर्ग से टकराकर न्यू फाउंडलैंड के साहिल के करीब डूब गया। इस बहरी जहाज़ को इस वक्त का पुरताश तरीन और महफूज तरीन जहाज़ बल्कि कभी न डूबने वाला जहाज़ करार दिया गया था, मगर इसके डूबने से 1500 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। मज़ीद वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। इस अपने अहद में दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर जहाज़ था जो अपने पहले सफ़र पर साउथहैम्पटन बरतानिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। ये जहाज़ 882 फुट लंबा और 90 फीट से ज़्यादा ऊंचा था और इसका वज़न 53,000 टन था। इस हादसे पर लातादाद फिल्में, किताबें और मज़ामीन लिखे गए और दुनिया भर में लोग इस हादसे के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जेम्स कैमरॉन की फिल्म की मेहरबानी से, मगर फिर भी इस जहाज़ को मुसाफिरों के बारे में मुतअद्दिद राज ऐसे हैं जो दुनिया भर के लोगों को हैरान कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ जो अक्सर अफराद को मालूम नहीं, वो ये है कि टाइटैनिक हादसे में बचने वाली मेलोना डियन सब आखिर में इंतकाल करने वाली शख्सियत थी जिनका इंतकाल 2009 में हुआ। हादसे के वक्त इनकी उम्र 2 माह थी। खामोश फिल्मों की अमेरिकी अदाकारा डोरथी गिब्सन इस हादसे में बच जाने वाले 700 अफराद में शामिल थीं। डूबने से बचने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचने पर इन्होंने फौरी तौर पर एक फिल्म "रेस्क्यूड फ्रॉम द टाइटैनिक" बनाना शुरू कर दी, जो इस जहाज़ के डूबने पर बनने वाली पहली फिल्म थी और मई 1912 में रिलीज़ हुई। कहा जाता है कि इन्होंने इस फिल्म में जो मलबूसात और जूते पहने वो वही थे जो जहाज़ डूबने के दौरान इनके जिस्म पर थे। ये फिल्म कामयाब भी साबित हुई, मगर अब इसका कोई प्रिंट नहीं क्योंकि वाहिद प्रिंट आतिशज़दगी में जल गया था। वैसे मजमूई तौर पर टाइटैनिक में 3rd क्लास केबिन के मुसाफिरों के लिए जो रिहाइश सहूलियात थीं वो इस ज़माने के दीगर जहाज़ों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थीं, मगर फिर भी इंतहाई बुरी थीं। 3rd क्लास केबिन्स में सफ़र करने वालों की मजमूई तादाद 700 से 1000 के दरमियान थी और इनके पास नहाने के लिए महज 2 बाथ थे। दर हकीकत टाइटैनिक के अरेस्टों में शामिल तमाम अफराद को हीरो करार दिया गया क्योंकि वो आइसबर्ग से टक्कर के बाद भी 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक मौसीकी बजाते रहे और ये सिलसिला इस वक्त ख़त्म हुआ जब वो सब डूब गए। इसका मकसद मुसाफिरों को पुरसुकून रखने की कोशिश थी। दर हकीकत जहाज़ में सवार अमला आइसबर्ग को बरवक्त इसलिए नहीं देख सका क्योंकि इनके पास दूरबीनें ही नहीं थीं और ना होने की वजह भी हैरानकुन है। दर हकीकत जहाज़ में दूरबीनें थीं और अमले से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं थी, मगर वो इस्तेमाल नहीं हो सकती थी क्योंकि जहाज़ के सेकंड ऑफिस को आखिरी वक्त में बदल दिया गया था और वो उस लाकर की चाबी अमले को देना भूल गया जिसमें दूरबीनें रखी गई थीं। वो चाबी 2007 में 90,000 पाउंड में नीलाम की गई। टाइटैनिक की तैयारी के वक्त से ही हादसात का सिलसिला शुरू हो गया था और इसे बनाने के दौरान 8 अफराद मुख्तलिफ हादसात में हलाक हुए, जिनमें 5 के नाम ही लोगों को मालूम हैं, मगर इन सब की बाद मर्ग यादगार 2012 में बेलफास्ट में तैयार की गई। इस जहाज़ में जॉन जैकब आस्टर फोर्थ भी सवार थे जो इस दौर में दुनिया के अमीर तरीन शख्स समझे जाते थे, जो $15 करोड़ मौजूदा अहद के $3.5 अरब के मालिक थे। वो अपनी नई शादी के बाद हनीमून मनाकर वापस अमेरिका लौट रहे थे और डूबकर मर गए। जॉन जैकब ऑस्ट्रोइन चंद अफराद में से एक हैं जिनकी लाशें हादसे के बाद दरियाफ्त की जा सकी और इस वक्त इनकी जेब से लगभग $2,500 मिले। इस हादसे की खबर शाया करने की दौड़ में मुतअद्दिद अखबारात ने मुतासरा ख़ानदानों को ये गलत इतलात पहुँचाई। जहाज़ डूबने से कोई मुसाफिर हलाक नहीं हुआ। इस वक्त के मशहूर अखबार दी वर्ल्ड ने हलाकने न होने की रिपोर्ट शाया की। डेली मेल और बेलफास्ट टेलीग्राफ ने भी ऐसी ही खबरें लगाईं। इसके मुकाबले में अमेरिकी अखबारात ने वक्त के फ़र्क का फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी हद तक दुरुस्त सुर्खियाँ लगाईं। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि आइसबर्ग से टकराने के बाद 4 टाइटैनिक डूब गया, 866 को कारपेंता ने बचा, मुमकिन तौर पर 1250 डूब गए। एक नर्स वॉलेट जेसप को इस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन और बदकिस्मत तरीन खातून करार दिया गया जो कि टाइटैनिक के हादसे में बचने में कामयाब रहीं।
اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی، تاہم اس حادثے کے بعد بھی وہ ایک بحری جہاز برٹینیا، ایسے میڈیا نے ٹائٹینک کا نام دیا گیا، میں کام جاری رکھا اور 1916 میں یہ جہاز ایک جرمن یو بوٹ کی لگائی بارودی سرنگ کا شکار ہو کر ڈوب گیا۔ تاہم وائلٹ جیسب ایک بار پھر بچ گئی، مگر اس بار سر کی سنگین انجری کا سامنا ہوا جس نے ان کی پوری زندگی کو متاثر کیا۔ ایسی افواہیں ہیں کہ کچھ مردوں نے زندہ بچنے کے لیے خواتین کا روپ دھار لیا تاکہ انہیں لائف بوٹس میں جگہ مل سکے۔ ٹائٹینک کے حادثے میں بچ جانے والے ایسے ایک جوڑے کے درمیان ان افواہوں کے نتیجے میں 1900 کے نتیجے میں ہوا، جو جہاز کے ڈوبنے کے دوران بھی پیچھے رہ کر بجلی اور پمپس چلاتے رہے۔ انہوں نے ریڈیو کو بھی چلائے رکھا اور اس سے مدد کے سگنلز جہاز ڈوبنے سے چند منٹ تک جاری دیے گئے۔ 25 میں سے ایک بھی انجینئر زندہ نہیں بچا۔ ایڈمنڈ اور مائیکل نوراٹیل نامی بھائی اس حادثے کے وقت بالترتیب 2 اور 4 سال کے تھے۔ اس جہاز میں وہ اپنے والد مائیکل سینئر کے ہمراہ سوار ہوئے تھے، جو انہیں ماں سے اغوا کر کے اس توقع کے ساتھ لے گیا تھا تاکہ ان کی نراث بیوی بھی اس کا تعاقب کرے گی اور وہ امریکہ میں نئی زندگی کا آغاز کر سکیں گے۔ ان بچوں کو باپ نے ایک لائف بوٹ میں سوار کرا اور خود ڈوب گیا۔ یہ بچے انگلش نہیں بول سکتے تھے تو انہیں حادثے میں بچ جانے والے ایک فرینچ بولنے والے شخص نے گود لے لیا، مگر حکام نے حادثے کے بعد 1 ماہ تک تلاش کر کے بچوں کو اس کے حوالے کیا۔ ایک امریکی مصنف مورگن رابرٹس نے 1898 یعنی ٹائٹینک کے حادثے سے 12 سال قبل اپنے ایک ناول فرٹیلیٹی اس طرح کے حادثے کی پیشگوئی کی تھی۔ یہ ناول ایک جہاز ٹائٹن کے ڈوبنے کے گرد گھومتا رہا تھا، اور ناول میں جو تفصیلات دی گئی تھیں وہ حیران کن حد تک ٹائٹینک کے ڈوبنے سے مماثلت رکھتی ہیں۔ پہلی چیز تو جہازوں کے نام تھے جن میں محض 2 حروف کا فرق تھا، یعنی ٹائٹن اور ٹائٹینک۔ ناول میں جہاز کا جو سائز تھا وہ بھی ٹائٹینک جیسا تھا۔ ناول میں بھی جہاز اپریل میں ڈوبا تھا، جبکہ دونوں جہازوں کو کبھی نہ کبھی ڈوبنے والا قرار دیا گیا تھا۔ اور ناول کی طرح ٹائٹینک میں بھی لائف بوٹس کی تعداد کم تھی۔ مصنف نے بعد میں کہا تھا کہ دونوں کے درمیان اتنی مماثلت کی وجہ سے ان کے پاس بہت زیادہ معلومات ہونا تھی، میں جانتا تھا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں اور بس۔ ایس ایس کیلیفورنیا نامی جہاز ٹائٹینک کو پیش آنے والے حادثے کے وقت چند کلومیٹر ہی دور تھا، مگر وہ بدقسمت افراد کی کوئی مدد نہیں کر سکا، کیونکہ ایس ایس کیلیفورنیا کا ریڈیو رات کو اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرایا۔ اسی طرح جب کیلیفورنیا کے کپتان کو ٹائٹینک میں پھینکے جانے والی روشنیوں کے بعد جگایا گیا تو اس نے خیال کیا کہ وہ تو محض آتش بازی ہے، اور جب ایسو پیغام ان تک پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ حیران کن طور پر ایس ایس کیلیفورنیا بھی زیادہ عرصے تک تیر نہیں سکا اور نومبر 1915 میں جرمن آبدوز کے ٹارپیڈو سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ جہاز کے ساتھ ڈوبنے کے باوجود بچ جانے والی واحد خاتون روڈا میری ایبٹ جہاز کے ڈیک پر آخر تک اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ موجود رہی تھی، اور یہ تینوں جہاز کے ساتھ پانی میں چلے گئے۔ خاتون کے دونوں بیٹے سمندر میں ڈوب گئے، مگر انہیں ایک لائف بوٹس نے نکال لیا۔ ٹائٹینک جب تعمیر ہوا تو 1912 میں اس کی لاگت $75 لاکھ تھی، جو موجودہ عہد میں $19 کروڑ بنتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیمز کیمرون کی 1997 میں ریلیز ہونے والی بلاک بسٹر فلم ٹائٹینک کا بجٹ $20 کروڑ تھا، جو 2018 میں افراد زر کے مطابق $36 کروڑ بنتا ہے۔ ٹائٹینک جہاز کے ڈوبنے کے 7 دہائیوں بعد اس کا ملبہ ملا۔ ٹائٹینک اپنے عہد میں دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا، اور یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ کہاں ڈوبا ہے، مگر 73 سال تک اس کا ملبہ دریافت کرنے کی تمام تر کوششیں ناکام ثابت ہوئیں، اور اسے 1985 میں مبینہ طور پر ایک خفیہ سرد جنگ کے نیوی مشن کے دوران دریافت کیا گیا۔ ٹائٹینک کی دریافت کے بعد ایک متنازع مسئلے کی تصدیق ہوئی۔ کم از کم 15 عینی شاہد موجود ہیں جن کا کہنا تھا کہ ڈوبنے سے قبل ٹائٹینک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور پھر سمندر کی گود میں گیا، مگر انہیں نظر انداز کر دیا گیا، بلکہ سرکاری امریکی تحقیقات میں کہا گیا کہ پورا جہاز ڈوبا تھا۔ یہ تنازع 73 سال تک برقرار رہا، اور پھر اس کا ملبہ ملنے کے بعد ثابت ہوا کہ یہ واقعی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں 1,500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جن میں فرسٹ کلاس کی محض 4 خواتین شامل تھیں۔ اس کے مقابلے میں تھرڈ کلاس کی 99 اور 387 مرد سمندر کی نظر ہو گئے۔ فرسٹ کلاس کی ڈوبنے والی 4 میں سے ایک خاتون اس لیے ڈوبی کیونکہ اس نے اپنے کتوں کو پیچھے چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔
1,500 سے زائد ہلاکتوں میں سے صرف 300 لاشیں ہی دریافت کی جا سکی تھیں، جن میں سے ایک 19 ماہ کا بچہ بھی شامل تھا، جس کو اس یادگاری قبر میں دفن کیا گیا جو اس حادثے میں ہلاک ہونے والے بچوں کے لیے تیار کی گئی تھی، اور اس پر بچے کے نام سے کتبہ بھی لگایا گیا۔ اس بچے کی لاش کی 3 بار غلط شناخت ہوئی، مگر 2011 میں جا کر میوزیم کو عطیہ کیے گئے۔ اس کے جوتے اور ڈی این اے ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ یہ سڈنی گڈزون ہے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد اگلی صبح ایک بحری جہاز ایس ایس پرنس ایڈورڈ میں سوار ایک فوٹوگرافر نے اسے کھینچا، جس کو ٹائٹینک کے ڈوبنے کا علم بھی نہیں تھا، مگر اس نے ٹکراؤ کی علامات کو دیکھا جن میں آئس برگ پر سرخ پینٹ کی موجودگی بھی شامل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران جہاز ٹکرایا ہے۔ تو یہ تھی ٹائٹینک جہاز کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔